الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن
اللہ لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اس موقع پر اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ ہم لوگ قربانی کے جانور کو دنیاوی لحاظ سے اچھی طرح پرکھتے ہیں، مگر جن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں اللہ جل شانہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور جو اللہ کو مقصود ہوتا ہے اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ آج میں اور آپ ایسا جانور پسند کرتے ہیں جس کا گوشت زیادہ ہو اور اس کے ریٹ کے بارے میں بھی ہم بڑی جو ہے وہ تگودو کرتے ہیں کہ زیادہ گوشت کا حامل ہمیں جانور کم ریٹ میں مل جائے، مگر یاد رکھو جانور ایک ہو یا زیادہ، اللہ جل شانہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کوئی جانور چھوٹا کرے یا بڑا، گوشت کلو کے حساب سے نکلے یا منوں کے حساب سے، اللہ جل شانہ کہ ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اسی لیے ہمیں متنبہ کرتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین نے خود اعلان فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ تمہارے جانوروں کا گوشت بھی مجھ اللہ تک نہیں پہنچتا، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں، ان کے خون کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ کو کیا چیز مطلوب ہے؟ تو اللہ جل شانہ خود اعلان فرما رہے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، گوشت کم ہو یا زیادہ میں اللہ اس بنا پہ اجر نہیں دیتا، مجھے اللہ کو جو چیز مطلوب ہوتی ہے وہ تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والا تقویٰ ہے۔ جس ارادے اور نیت سے تم نے قربانی کی ہے مجھے وہ ملحوظ رکھتا ہوں میں، مجھے اگر کسی چیز کی طلب ہے، ضرورت ہے تو تمہاری نیت اور ارادے کی، اور تمہیں اسی کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ لاکھوں روپے کا مہنگا جانور جس سے منو گوشت نکلے اس کو اتنا اجر و ثواب نہ مل سکے کہ جتنا اجر ایک چھوٹا جانور خرید کر یا ایک حصہ خرید کر جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنے والے کو اللہ جتنا عطا کر دے، کیونکہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت وہ ہماری نیت اور ارادے اور ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے تقویٰ پر ہے، اور یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ جل شانہ نے
تمام عبادات کی غرض و غایت اسی تقوی کو قرار دیا ہے۔ حج جیسے عظیم عمل کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ سورہ بقرہ کے الفاظ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حج کے سفر پہ نکلنا ہے تو زاد راہ اختیار کرو، اور یاد رکھو تمہارے پاس جو حاجی کے پاس بہترین زاد راہ ہونا چاہیے وہ تقوی ہے۔ یہ ضروریات زندگی کے سامان، اس کی وہ اہمیت، وہ ویلیو نہیں ہے کہ جو تقوی کی ویلیو ہے۔ لہذا تمہیں حج کے سفر میں بھی جس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے، وہ تقوی ہے۔ روزوں کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سارا مہینہ تمہیں روزے کس مقصد کے پیش نظر فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ قربانی کے معاملہ میں بھی یہی فرمایا کہ تمہاری جانوروں کا گوشت نہیں مجھے پہنچتا، تمہاری طرف سے اگر کوئی چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے۔ تو لہذا ہمیں اسی چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے جو اللہ احکم الحاکمین دیکھتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم اللہ احکم الحاکمین کا حکم مانتے ہوئے یہ ساری عبادات تو کرتے ہیں مگر پھر بھی تقوی اختیار نہیں کرتے۔ پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی عادت نہیں بنتی، ساری کسر عید کے دن ہی اور عید کی رات ہی نکال لیتے ہیں، حج جیسا عظیم عمل کر لیتے ہیں، مگر پھر بھی ہم دوبارہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم لاکھوں خرچ کر کے، ہزاروں خرچ کر کے جانور قربان تو کر لیتے ہیں، مگر جو اللہ کو اصل مقصود تھا وہ ہم اس عمل سے بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے سوچنا یہ ہے جب اللہ احکم الحاکمین کے ہاں ہمارا تقوی پہنچتا ہے پھر ہمیں ساری محنت اسی پہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جلدی کرو، غفلت نہ برتو، سستی نہ کرو، جنت کے حقدار بننے کے لیے سستی نہ کرو، بلکہ اس جنت کے لیے کہ جس کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کے حصول کے لیے تمہیں کوئی سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین کو راضی کر کے جنت کا حقدار بننے میں دیر نہ کرو، جلدی کرو، اور جنت جس کے حصول کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین کیا فرما رہے ہیں کہ جس جنت کے حصول کے لیے تم نے جلدی کرنی ہے، سستی نہیں کرنی، اس جنت کو میں اللہ احکم الحاکمین نے اعدت للمتقین، ان لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کا لغوی معنی بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے اللہ کا ایسا ڈر کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ رسول کی معصیت اور گناہ کے کام سے رک جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے کہ اگر یہ کر لیا اللہ ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ کر لیا، اگر میں نے یہ کام کیا تو کل اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ مجھ سے بات پرس کریں گے، پوچھیں گے تو میرا کیا جواب ہوگا۔ یہ چیز سوچ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، معصیت سے، گناہ سے، غلط کام سے رک جانا، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ اسی بات کو ایک عربی شاعر نے ان الفاظ میں تقوی کی تعریف کی ہے کہ خلد ذنوب صغیرہا و کبیرہ ہی التقیٰ، کہ اپنے آپ کو کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے بچا لینا
چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا یہی تقویٰ ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو پوچھنے والے کو جواب دیتے ہیں کہ جیسے خاردار جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے وقت اپنے دامن کو سمیٹا جاتا ہے، اپنے لباس کی حفاظت کی جاتی ہے، ان سے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی طرح زندگی گزارنا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانا، اپنے آپ کو غلط کاموں سے اسی طرح بچانا جیسے کانٹوں سے اپنا لباس بچایا جاتا ہے، اسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور یہی سوال جب حضرت عمر فاروق نے ابی بن کعب سے کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ بتلائیے کہ جب خاردار جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا دامن سمیٹ کر، اپنے لباس کو محفوظ کر کے، فرمایا گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے زندگی گزارنا یہی تقویٰ ہے، اور ایسے انسان کو متقی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عبادات کا اللہ نے ایک مقصد یہ بیان کیا ہے کہ میری قربانی کا، بیت اللہ کے حج کا، پورے مہینے کے رمضان کے روزوں کا، میرے اللہ کا مقصود یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں بلکہ تمہارا تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اسی بات کی نصیحت فرمائی ہے، اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت۔ سیدنا ابو ذر سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، ہر وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اگر کوئی آنکھ دنیاوی تجھے نہیں بھی دیکھ رہی، مگر پھر بھی اللہ کا الحاکمین تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا کبھی یہ مت سوچنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہیں کوئی غلط کام کے لیے شیطان بہکائے تو یاد رکھ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہر حال میں، جس حالت میں بھی تو ہو، اللہ احکم الحاکمین کا ڈر تیرے دل میں، تیرے دل و دماغ میں ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تو ضرور بات پرس کریں گے، تو اللہ سے کیسے بچوں گا؟ اندھیرے کی وجہ سے لوگوں سے بچ سکتا ہے، علیحدگی کی وجہ سے لوگوں سے بچ سکتا ہے، مگر اللہ سے کیسے بچے گا؟ اللہ احکم الحاکمین تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اندھیرے میں، اکیلے میں، ہر جگہ اپنے بندے کے ہر فعل سے واقف ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھیں گے تو تیرا کیا جواب ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا، تو کیا جواب دے گا؟ لہذا جس حال میں بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی وصیت فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں کسی اچھے کام کی، کسی اچھی چیز کی، تو صحابی کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام جس چیز کی نصیحت فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، وہ بھی میرے بھائیو تقویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ، کہ تو مجھ سے وصیت مانگتا ہے، مجھ سے نصیحت لینا چاہتا ہے، کوئی ایسی نصیحت آموز بات پوچھی ہے تو یاد رکھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تو ہر وقت اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے، اور اس کی اہمیت بھی بتلائی۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، کیونکہ یہ ہر چیز کا سر ہے۔ جب تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لے گا، یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری تمہیں اللہ رسول کی معصیت سے باز رکھے گی۔ کوئی گناہ نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کا ڈر تیرے دل میں موجود ہوگا، دل و دماغ میں جب تک یہ بات موجود ہوگی کہ اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا، اللہ اس کا حساب لیں گے، اللہ اس کی سزا دیں گے، جب تیرے ذہن میں یہ بات ہوگی تو کوئی چھوٹے بڑے گناہ کی طرف تو آمادہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس عمل کو نہ صرف اعمال کی قبولیت بلکہ دخول جنت کا ایک اہم ترین سبب قرار دیا ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا،
ہر کام کرتے وقت یہ ڈر محسوس ہونا کہیں اس سے اللہ راضی نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائیں، یہ کام اللہ کی رضا والا ہے یا ناراضگی والا ہے۔ ہر کام کرتے وقت جو انسان اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ کہیں میری اس غلطی کی وجہ سے اللہ مجھے ناراض ہو کے جہنم رسید نہ کر دیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے عمل سے بھی منع فرما دیا کہ جس کے بارے میں یہ کلیئر نہیں کہ یہ منع ہے یا جائز ہے، یعنی حلال ہے یا حرام ہے، جس بارے میں علم نہیں، ایسا جو مشکوک عمل ہے اس کو بھی اس نیت سے ترک کر دے کہ کہیں یہ حرام ہی نہ ہو، یہ سمجھ کر نہیں کرنا کہ شاید حلال ہو، یہ سمجھ کر اس عمل کو ترک کر دینا ہے کہ شاید حرام ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں شریعت میں واضح ہیں، جو حرام کی ہیں وہ بھی شریعت میں واضح کر دی ہیں۔ وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں، جائز ہیں یا منع ہیں، ان کے بارے میں اہل علم کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر جن کو کتاب و سنت کا علم نہیں، کسی عمل کے بارے میں شک ہے کہ کہیں یہ حرام ہی نہ ہو، تو اسے ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان نے ایسی شک والی چیز، ایسا عمل جس کے بارے میں حرمت اس کو واضح نہیں ہے، یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ شاید حرام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی شبہ والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ اگر یہ بہکاوا شیطان دیتا کہ شاید حلال ہو، وہ کر لیتا، تو اگر حلال نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا، جہنم رسید ہو جاتا، حرام کام کا ارتکاب کر کے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا۔ مگر اس کو اگر چھوڑ دیا ہے کہ شاید حرام ہو، اس نے کم از کم اپنا دین تو بچا لیا ہے، اس نے اپنی عزت بھی محفوظ کر لی، اپنا دین بھی محفوظ کر لیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں بار بار بتلایا جاتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، اللہ یا اس کے رسول نے اسے منع کیا ہے، ہم وہ کام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں نا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ کام بھی چھوڑ دو کہ کہیں حرام ہی نہ ہو۔ مگر ہمیں تو بارہا بتلایا جاتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز کو ترک کرنا گناہ کا کام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے۔ بارہا ہمیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، بار بار ہمیں جو ہے وہ اہل علم متنبہ کرتے رہے یہ کام حرام ہے، یہ منع ہے، یہ نہیں کرنا، مگر ہم وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جس پیغمبر کا میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کا طرز عمل کیا تھا؟ چھوٹے بچے حضرت حسن جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، خطبہ جمعہ جس کے اتنے آداب بیان کیے ہیں، کسی دوسرے کو چپ کروانے سے سارا ایکسٹرا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، مگر وہی بچے جب دوران خطبہ آتے ہیں، وہ خطبہ روک کے ان کو اٹھاتے ہیں۔ مگر جب شرعی تقاضے کا معاملہ آیا، حضرت حسن چھوٹے بچے تھے، گری پڑی کھجور کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اب چھوٹا بچہ جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال کے کہہ کہہ کر کے اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بچہ ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا نہیں، ممکن ہے، کلیئر نہیں، یقین نہیں، ممکن ہے یہ کھجور مال غنیمت کی کھجوروں سے ہو، صدقے کی کھجوروں سے ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھ پر اور میری آل پر صدقہ حرام ہے۔ یہ چھوٹا بچہ، اس کا رونا، اس کا بلگنا، بے پناہ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ نے برداشت کر لیا، مگر وہ میٹھی کھجور اس کے منہ سے انگلی ڈال کے جو ہے وہ نکال لی کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، میری آل پہ صدقہ حرام ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بھی علم ہے کہ یہ شرعی لحاظ سے منع ہے، ہم وہ کام نہیں چھوڑتے، حرام ہے، ہم نہیں چھوڑتے،
حلال حرام کی ہم کوئی تمیز نہیں کرتے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم سال بعد جانور قربان کرتے ہیں تو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے جو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا، کم ہوا یا زیادہ مجھے اس سے غرض نہیں۔ ینالہ التقوی منکم، میرے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے، وہ تمہاری پرہیزگاری ہے، وہ مجھے مقصود ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر اس کو مد نظر رکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی انسان کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ خود اللہ احکم الحاکمین نے یہ اعلان کیا ہے، اعدت للمتقین، میں نے یہ زمین و آسمان کی چوڑائی جتنی جنت بنائی ہی متقی انسانوں کے لیے ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے بارے میں جنت کی دیگر ان الفاظ سے جو ہے وہ جنتیوں کو، متقین کو ضمانت دیتے ہیں کہ ان المتقین فی مقام امین، کہ متقی جو ہیں امن والے گھر میں یعنی جنت میں جائیں گے۔ کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، کہیں فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، فی جنات النعیم، فی جنات و عیون۔ یہ سارے جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کو جنت کی ضمانت دی ہے کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میں اللہ جو متقی انسان ہوتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو پسند کرتا ہوں۔ اور اعمال کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں، جس کو بھی اجر و ثواب کی نیت سے کیا جائے اس عمل کی قبولیت کے بارے میں بھی اللہ احکم الحاکمین واضح کر رہے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ میں متقی لوگوں کے ہی اعمال قبول کرتا ہوں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ رسول کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ جو ایسے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان لوگوں کے میں نیک اعمال قبول کرتا ہوں، ان کی قربانی قبول ہوتی ہے، ان کا حج قبول ہوتا ہے، ان کے روزے قبول ہوتے ہیں۔ اور کہیں اللہ احکم الحاکمین تقوی اختیار کرنے کے دنیاوی اور اخروی فوائد بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں امتیاز کرنے کی، حق اور باطل میں، غلط اور صحیح میں امتیاز کرنے کی، فیصلہ کرنے کی اللہ تمہیں قوت بخش دیں گے کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، اللہ تمہیں اس کی قوت دے دیں گے۔ تقوی اختیار کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا فائدہ تقوی اختیار کرنے کا یہ ہے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما کے تمہارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر کے تمہیں جو ہے وہ جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ متقی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل دماغ میں تقوی موجود ہے، اللہ کا ڈر ہر وقت وہ مد نظر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو بھی عمل کرتا ہے میں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نیک اعمال کی غرض و غایت اللہ نے تقوی اختیار کی ہے۔ پرہیزگاری اختیار کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی عادت ڈالیں گے، تو اللہ احکم الحاکمین دنیا میں بھی ہمیں عزت بخشیں گے۔ ہمارا چھوٹا بڑا عمل اس کا قصیر ہمیں جو ہے وہ نفع دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا میں جتنی بھی تنگی آ جائے، آزمائشیں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، اگر وہ متقی انسان ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، ایسے کٹھن سے کٹھن مرحلے پر بھی اللہ احکم الحاکمین اس کے تقوی کی بنا پر نکلنے کا آسان راستہ پیدا فرما دیں گے، اس کے لیے مشکل وقت میں آسانی کا معاملہ اپنا لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں دنیا ہی میں دوسرا فائدہ، مشکل آئے گی اللہ آسانی سے اس سے نکال دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان میں بیان کیا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کو
وہاں سے متقی انسان کو میں رزق دوں گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم ہر وقت گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، جب بھی دنیا میں مشکل آئے گی، دنیاوی زندگی میں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی مشکل آئے گی نکلنے کا میں تمہیں آسان راستہ دے دوں گا اور تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان مال کی محبت رکھتا ہے، فطرتی طور پہ اللہ نے ہمارے دلوں میں یہ محبت ڈالی ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین اس کا ایک سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں میں کشادہ رزق دوں، وافر رزق دوں، تو تم تقوی اختیار کر لو۔ کوئی تنگی آئے گی آسانی سے نکال دوں گا اور وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم قربانی کے معاملہ میں جن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ فرماتے ہیں مجھے گوشت نہیں پہنچتا تمہارے جانوروں کا، خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے راضی کرنے کے لیے یہ پرہیزگار بنا کے نہیں، سارے مہینے کے روزے تو رکھ لیے پرہیزگار بنا کے نہیں، لاکھوں خرچ کر کے حج کر لیا پرہیزگار بنا کے نہیں، ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے قربانی کی پرہیزگار بنا کے نہیں، میں یہ چیز دیکھتا ہوں جس میں یہ ہو وہ جانور چھوٹا کرے بڑا کرے میں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہوں، تقوی اختیار کر لے۔ یہی بات سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جانور قربان کیے تھے تو حابیل نے قابیل کو کیا کہا تھا کہ تیری جو جانور کی قربانی تھی اس وقت اللہ کی جانب سے، آج ہمیں تو اللہ نے رحمت کی ہے کہ ہم گوشت کھا سکتے ہیں، مگر اس شریعت میں استعمال نہیں کر سکتے تھے، آسمان سے اللہ آگ بھیج دیتے اس کو جلا دیتے تھے۔ تو حابیل کی جانور کے گوشت کو آگ نے جلا دیا، قابیل کو نہ، تو یہ علامت تھی کہ اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو حابیل نے اس کو جواب کیا دیا تھا کہ اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تم متقی بن جا، تم پرہیزگار بن جا، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہیے، جب بھی کوئی ایسا کام کہ جس کے بارے میں ہمیں کلیئر نہ ہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشورہ بلکہ حکم دیا ہے کہ اس کو چھوڑ دو گے تمہارا دین بھی بچ جائے گا، عزت بھی بچ جائے گی، اور اگر تقوی اختیار کرو گے فائدہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کے کون سے اعمال سبب بنیں گے، کن کاموں پہ عمل کر کے، کون سے اعمال ہیں جن کو بجا لا کے کثرت کے ساتھ لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، کثرت کے ساتھ سب سے پہلا عمل جو جنت میں لوگوں کو لے کے جائے گا وہ اللہ کا ڈر ہے، دوسرا وہ حسن الخلق، دوسرا اچھا اخلاق ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین قربانی کے معاملہ میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پرہیزگاری کو، تمہارے تقوی کو پرکھتا ہوں، اس کو جانچتا ہوں، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اس کی قربانی قبول کرنی ہے، اجر اسے دینا ہے یا نہیں دینا۔ تمہارے گوشت تم خود کھا جاتے ہو، یہ خون زمین پی جاتی ہے، ہڈیاں درندوں کے کام آتی ہیں، مجھ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ہمیں ساری محنت اسی پہ ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پرکھا تھا، بیٹے کی جگہ پہ جنت سے جو ہے وہ مینڈا تو بھیج دیا، بیٹا بھی بچ گیا، مگر اللہ کو چونکہ مقصود گوشت نہیں تھا، جانور نہیں تھا، اللہ جذبہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری رضا کے لیے ابراہیم کے کام کرنے کے لیے مصمم تیاری ہے کہ نہیں۔ جب اللہ نے ان کو کامیاب سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو بھی محفوظ رکھا۔ تو ہماری جانوروں کی قربانی سے بھی اللہ کو تقوی مقصود ہے، ہمیں اسی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چھوٹے بڑے جو بھی ہمارے جانور ہم اللہ کے حضور قربان کریں، یا جن کی ارادہ اور نیت تو تھا، وسائل نہیں تھے، وہ یہ کام نہیں کر سکے، اللہ ان سے بھی، ہم سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، ہمارے اس معمولی سے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا